بھی بنیادی حقوق جو احمدیوں کو ہونے چاہیے تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ سپریم کورٹ تو ان انتہا پسندوں کے حق میں اپنے انصاف کی مسند سے دستبردار ہو گئی ہوئی ہے۔ احمدیوں کے بارے میں یہ لکھا۔ تو عدالتوں کی طرف دیکھنا ایک چیز ہے، ہم عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، توقع کرنی چاہیے، لیکن ایک دفعہ یہ توقع ہماری جو ہے وہ ہمیں مایوسی میں بدل چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہمیں دادرسی نہیں دی، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ عدالتوں میں بیٹھنے والے افراد، جج، وہ بھی افراد ہوتے ہیں، ان کی رائے بدلتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا جب پاکستان کی سپریم کورٹ ہماری بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کافی حوصلہ اور ہمت اپنے اندر موجود پائے گی اور کر سکے گی۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ایسے مسائل سے الجھی ہوئی ہے اور ہمارے حق میں ایسے فیصلے دے چکی ہوئی ہے کہ جس کے بعد اس وقت ہم ان سے، اور یہ دنیا میں ہماری جو ہے عالمی برادری سے یہ ہماری اپیل ہے کہ یہ ہمارے لیے حقوق کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آپ سے میری اپیل یہ ہے کہ دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آسمان کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ جاری رکھیں، ہم ایک اور ریکارڈڈ ٹیلی فونک انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ صحافیوں سے کہ ہاں انٹرویوز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ہمارے لیے بھی شرمناک تھے، آپ نے بھی ضرور بحیثیت پاکستانی ان پر شرمندگی سے آپ کا سر بھی جھکا ہوگا جب ہمیں نظر آیا کہ ظاہر صحافی ایک معزز آدمی سمجھا جاتا ہے عام طور پہ ایک مہذب معاشرے میں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کچھ اور کیا کچھ، کہتے تھے کہ آپ ہمیں ضرور بھیجیں، ہم چھاپیں گے، آج تک نہیں چھاپا۔ خوشنود علی خان صاحب کو ان کے اخبار کے لیے ہم نے ایک آرٹیکل بھیجا، وعدہ کیا انہوں نے چھاپوں گا، نہیں چھاپا۔ اسرار بخاری صاحب کو نوائے وقت کے لیے بھیجا، نہیں چھاپا گیا۔ قدرت اللہ چودھری صاحب نے آن ایئر آپ سب کے سامنے ہم سے وعدہ کیا کہ ہاں جی آپ ہمیں مواد بھیجیں، ہم چھاپیں گے، آج تک نہیں چھاپا۔ لیکن ہم ظاہر ایم ٹی انٹرنیشنل گلوبل چینل ہے، ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ہم ساری دنیا کو یہ پیغام بھی نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ صرف اسی قسم کے صحافی ہیں، پاکستان میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بہت اچھے صحافی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں شیری رحمان صاحبہ، صحافت سے ان کا تعلق ہے، حکومت میں بھی رہی ہیں۔ تو انہوں نے پچھلے دنوں جب یہ 28 مئی کا سانحہ پیش آیا لاہور میں اور جماعت احمدیہ کے 86 افراد اس میں شہید ہوئے، تو اس پہ انہوں نے ایک انگریزی اخبار میں بڑا اچھا کالم لکھا، دی ایمبریس آف انسینٹی کے نام سے، اردو میں ترجمہ ہو کے یہ پاگل پن کب تک کے نام سے بھی وہ شائع ہوا۔ تو وہ اچھا تھا، تھاٹ پرووکنگ تھا، خیال انگیز تھا۔ تو ہم نے چاہا اور ہم نے سوچا کہ ہم شیری رحمان صاحبہ سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کے مزید خیالات جاننا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی گفتگو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم شیری رحمان صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ جی شیری رحمان صاحبہ، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب پیمرا جیسی باڈیز پاکستان میں موجود ہیں جن کا کام ہے ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی واچ کرنا میڈیا کو، تو پھر بھی بعض چینلز پہ ایسی وائلنس پروموٹ کرنے والی اور نفرت انگیز پروگرامز کس طرح چل جاتے ہیں؟ جی بالکل آپ کا وجہ سوال ہے۔ دیکھیے پیمرا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ آمریت میں رکھی گئی تھی اور اس کو استعمال بہت ناجائز طریقے سے کیا گیا میڈیا پر قدغن اور رکاوٹیں لگانے میں اور آزادی اظہار اور صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے، جس کا آپ کو آئی ایم شیور اس کی تاریخ بھی پتہ ہوگی اور تناظر بھی۔ تو اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو پیمرا کا استعمال جب سے شروع ہوا ہے پاکستان میں وہ ایک افسوسناک سی ٹرینڈ سے ہوا۔ تو اب جب پیمرا کوئی ڈائریکٹو دیتی ہے تو میڈیا اور جائز باڈی اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے تو میڈیا اس کو غیر جمہوری قرار دیتا ہے، اس کو اس کے ڈائریکٹیوز اور اس کے جو جتنی بھی احکامات ہیں اس کو ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو یہ تناظر بھی سمجھایا کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ میڈیا کو کچھ تو سیلف ریگولیشن یا کہیں سے ریگولیشن کی ضرورت ہے، جس کا ایک ہی توڑ ہے کہ میڈیا اگر اپنے آپ کو بالغ سمجھتا ہے اور مہذب معاشرے کا ایک حصہ سمجھتا ہے تو اسے پھر ایک اپنا ظاہر ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے اور اس
ضابطہ اخلاق کے لیے میری تجویز تھی کہ ایک جیسے برطانیہ میں پریس کمپلینٹس کمیشن ہے، چاہے آپ اسے پریس کمپلینٹس کمیشن بنائیں یا پریس کاؤنسل کہیں، ایک باڈی اس طرح کی بنائیں ایمیننٹ پرسنز کی، جس پہ سب کا اعتبار بھی ہو اور جس کے ریکمینڈیشنز اور احکامات پر حکومت بھی اور میڈیا بھی دونوں سے ایک اگریمنٹ ہو. تو ایسا یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان میں اتنا ایک کانفرنٹیشن آ جاتا ہے بلا وجہ. اب اس وقت پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن اور قرارداد پاس کر دی ہے میڈیا کے خلاف، میڈیا ایک طرف بڑی اسٹرانگ ٹونز میں بات کر رہا ہے. تو ہمیں تو اعتدال کا راستہ جمہوری معاشرے میں اختیار کرنا چاہیے، برداشت کیا اور تھوڑا سا کرٹیسزم کا بھی مادہ ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر لا سے بالا تر نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے، آپ کا تعلق رہا ہے ظاہر ہے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے ساتھ، آپ کا ویسا بھی ایکسپوجر ہے، گورنمنٹ میں بھی آپ رہی ہیں. ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے نیشنل اور پرائیویٹ بوتھ، اس پہ احمدیوں کے خلاف تو ہر طرح کی بات چلتی ہے، احمدیوں کو کبھی موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ آ کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیریفائی کریں کہ کیا ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں احمدیہ کمیونٹی ایز اے طبقہ اتنی پرسیکیوٹڈ ہے، ان کے خلاف اتنا کچھ کیا گیا ہے اور ان کو ہم ایز اے معاشرہ ہم تحفظ نہیں دے سکے ہیں، اور بڑی افسوسناک بات ہے یہ. تو بے شک یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ان کو اس پوزیشن میں ڈالنا بھی میں سمجھتی ہوں خطرے سے خالی نہیں. جی تو یہ پھر ایک بڑا ڈائلیما سا بن گیا ہوا ہے نا. نہیں دیکھیے، ہر مہذب معاشرے میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو وکٹم ہو یا جس پر تشدد کی جا رہی ہو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. سویلائزیشن اور اخلاقیت کا مطلب یہی ہوتا ہے، انسانی حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شہری جو یقین رکھتے ہیں ان اخلاق میں اور اس نظریے میں کہ ملک جو ہے ہم سب کے لیے ہے، اور ہمارا مذہب اور آئین دونوں یہی کہتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم برداشت کا مادہ پیدا کریں اور دوسرے لوگوں کے مذہب کو بھی رسپیکٹ کریں. آپ نے ان کو مائنورٹی بنایا ہوا ہے، تو جب وہ مائنورٹی ہیں تو ان کے حقوق ہیں. آئین میں آرٹیکل 20 جو ہے 20 اس کے بالکل واضح حقوق ہیں اس کے اندر. تو ان کی دفاع پھر دوسری شہریوں کو کرنا چاہیے جن کے پاس وسائل ہیں اور جو ریاست کی میجورٹی میں سے ہیں، جن کی آواز بلند ہے اور جن کے پاس حقوق ہیں سارے. جی بالکل ٹھیک. اچھا شہری رحمان صاحب، ایک اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کے ریسنٹ جو آپ کا آرٹیکل آیا تھا نا دی ایمبریس آف انسینٹی، اس کے حوالے سے اگر میں ایک بات کروں. جی اس میں آپ نے لکھا کہ ریاستی تشخص اور مذہب کے مابین گہرا تعلق ہمیشہ سے ہی ایک خطرناک معاملہ رہا ہے. یہ جب آپ ہمارے پاکستان کے علماء جو ہیں نام نہاد، چونکہ وہ ایک بہت بڑی پریشر گروپ ہیں، ایک فورس ہیں، ان کو جب آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ان کو کیسے اس بات کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جب انتہا پسندی اور دہشت گردی میں ایک کنیکشن سمجھ آئے گا لوگوں کو، اس وقت ہمارے بہت سے سیاسی قائدین جو ہیں، میں نہیں کہوں گی فیڈرل گورنمنٹ میں تو نہیں ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے باہر بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے درمیان ایک بڑی مصنوعی سی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے. جب یہ مصنوعی دیوار گرے گی، اور یہ لامحالہ گرے گی، کیونکہ جب پاکستان کی خود شہری جو ہیں، جو اپنے آپ کو میجورٹی سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو باوسائل اور شہریت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان پر اٹیک ہونے لگے گا، اور ہونے لگا ہے، آپ نے دیکھا اتنا ایک افسوسناک سانحہ داتا دربار پر ہوا، تو ایک چیخ تو اٹھی ہر طرف سے. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا ہم معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں ہم سب کو تحفظ دیں بغیر اس کے. اگر آپ ایکسٹریمزم اور دہشت گردی میں ایک تفریق رکھیں گے آرٹیفیشل، تو پھر آپ منافقت کی آواز سے بولیں گے، آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی چمکانے کے لیے، آپ مذہب کو مذہب کے لیے نہیں استعمال کر رہے، کیونکہ مذہب کے جو اصلی معنی میں جو بھی اہداف ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں مذہبی